الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاة کے بعد احباب عزیز وکال، آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے تذکرہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ، قسط نمبر 3، جو کہ آپ کی سیرت طیبہ پر مشتمل ہے کہ جب آپ لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، درس و تدریس دیا کرتے تھے، تو آپ کا انداز خطابت کیا ہوا کرتا تھا؟
اپنے مریدین کو آپ کیا قرآن و سنت کی روشنی میں بتایا کرتے تھے؟ آپ کے اس خطبات کے سمندر میں سے ایک قطرے کو لے کے ہم آج سے چلیں گے۔ المجلس الثالث والعشرون، 23ویں مجلس جو کتاب ہے نا آپ کے خطبات کی، یا سادہ لفظوں میں جس کتاب میں آپ کے خطبات کو قلم بند کیا گیا، تو جو 23واں بیان تھا آج ہم اس کو عرض کرنے چلے ہیں۔ وقال رضی اللہ عنہ بکرۃ الجمعہ بالمدرسہ 12 ذی الحجہ سنۃ 45 500، 12 ذو الحجہ 545 سنہ ہجری جمعہ المبارک کا دن تھا۔ بکرہ، اور جمعہ کے دن صبح کے وقت، جیسے اپنی مسجد میں روٹین ہے ہر اتوار کو صبح کی نماز کے بعد درس قرآن ہوتا ہے، اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 ذو الحجہ 545 سنہ ہجری جمعہ المبارک کا دن تھا، صبح کے وقت جامع قادریہ میں جو بغداد شریف میں آپ کے نام سے مشہور تھا، یہ خطبہ اپنے سامعین کو ارشاد فرمایا تھا، جس کو سننے سمجھنے کی آج ہم کوشش میں ہیں۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال هذه القلوب لتصدأ وإن جلاءها قراءة القرآن وذكر الموت وحضور مجالس الذكر۔ القلب يصدأ فإن تداركه صاحبه بما وصف النبي صلى الله عليه وسلم وإن انتقل إلى السواد يسبد لبعده عن النور، يسبد لحبه الدنيا والحرص على جمعها من غير ورع، لأن من تمكن من قلبه حب الدنيا زال ورعه فيجمعها من حلال وحرام۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 12 ذو الحجہ کی صبح کے وقت 545 سنہ ہجری جمعہ کا دن اپنے بغداد شریف کے جامعہ میں سامعین کو خطبہ دیا، ابتدا یہاں سے فرمائی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا لوگوں تمہارے اور میرے آقا تمام نبیوں کے سردار سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہی ہے، انہ قال هذه القلوب لتصدأ، کہ تمہارے اور میرے آقا تمام نبیوں کے سردار نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان هذه القلوب لتصدأ، یہ جو دل ہے، دل لتصدأ، ان کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ مسلمانوں کے دلوں کو کیا لگ جاتا ہے؟ زنگ لگ جاتا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ جَلَاءَ، تمہارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، شیخ عبد القادر جیلانی اپنے سامعین کو فرمایا ہے۔ ہماری اس طرح کے خطبات جمعہ المبارک میں لے آنے سے ایک مراد یہ بھی تھی، جہاں بہت ساری اور مرادیں تھیں، ایک مراد مقصد و مقصود یہ بھی تھا کہ آج جو پیری مریدی کو بدنام کیا جا رہا ہے، ہم ان لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ایسے چور اور ڈاکو پیروں کو تو جانتے ہی نہیں ہے، نہ اسلام ان کو مانتا ہے، جن کی وجہ سے لوگوں نے شیخ اور طریقت اور تصوف سب کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا،
ہم تو ایسے لوگوں کو پیر مانتے ہیں جن لوگوں کا درس یوں ہوا کرتا تھا، ہر وقت قرآن و سنت کے مطابق لوگوں کو درس دیا کرتے تھے، ہر وقت لوگوں کو قرآن سنت کے مطابق چلانے کی طرف رغبت دیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو بتانا مقصود ہے کہ بھنگی چرسی اور شریعت کے خلاف والوں کو تو ہم اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والے کبھی بھی اپنا پیر مانتے۔ کوئی انفرادی طور پہ کچھ جوہلا اگر ان کو اپنا پیر بنا لے تو یہ اہل سنت کا مسئلہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہم کہہ رہے ہیں یہ دین کے ڈاکو ہے، یہ پیر نہیں ہے۔ جو پیر ہو سرکار کی شریعت کے خلاف ہو، یہ دین میں ڈاکو ہے، یہ شریعت میں پیر ہو سکتا۔ ہمارے ہم پیر ایسے ہوتے ہیں۔ دیکھنا شیخ عبدالقادر جیلانی نے اپنے خطبے کی ابتدا کہاں سے کی ہے؟ فرمایا لوگوں تمہارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان هذه القلوب تستر، یہ جو دل ہے، دل یہ سب آلود ہو جاتے ہیں۔ آج کے چور ڈاکو پیروں سے کبھی ایسا کلام سننے کو ملا؟ وہ تو دنیا کی محبت میں اندھے ہو چکے ہیں۔ اس زمانے کے اس طرح کے بے لگام و بے حس دنیاوی دولت کے پجاری ہیں۔ انہوں نے اپنا معبود باطن دنیا کے درہم اور دینار بنا رکھے ہیں، اور جو شریعت کی روشنی میں پیر ہوتا ہے وہ دنیا کو ہمیشہ اپنے آپ سے دور رکھتا ہے، ہمیشہ اپنے آپ سے دور رکھتا ہے۔ وہ ہمیشہ لوگوں کی قبر و آخرت کو سنبھالنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ دیکھیں شیخ نے فرمایا ہے لوگوں ان هذه القلوب تشتاق، بے شک مسلمانوں کے دلوں کو کیا لگ جاتا ہے؟ زنگ۔ وَإِنَّ جَلَاءَهَا، اور فرمایا اس زنگ کا علاج کیا ہے؟ اس زنگ کو دھونے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ کیونکہ مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے اللہ اس کے دل کو نور سے منور فرما دیتا ہے، اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد جب یہ گناہ کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول عز و جل اور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس نافرمانی کی وجہ سے اس کا قلب پھر سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو غوث شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں تمہارے نبی علیہ السلام کا حکم ہے، فرمان ہے، ارشاد ہے، حدیث ہے کہ مسلمان کے دل کو کیا لگ جاتا ہے؟ وَإِنَّ جَلَاءَهَا، فرمایا آپ اس کو دھونا کس طرح؟ یہ جو اندر سیاہی پڑ گئی نافرمانی اور گناہ کی وجہ سے یہ کس طرح دور ہوگی؟ شیخ نے فرمایا اس کا علاج بھی تمہارے نبی علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے۔ وہ کتنا بڑا آسان علاج ہوگا جس بیماری کا علاج خود سرکار مدینہ نے عطا فرمایا ہو۔ غور کرنے والی بات ہے۔ شیخ فرماتے ہیں وہ علاج کیا ہے؟ نمبر 1 وَإِنَّ جَلَاءَهَا، اس زنگ کو دھونے کے لیے وہی جب اسلام قبول کیا تھا، جو قلب میں اللہ نے نورانیت پیدا فرما دی تھی، اب اس کے جلا کے لیے، اس کو واپس لینے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ احدها، ان میں سے پہلا کام فرمایا قراءۃ القرآن۔ فرمایا قرآن پڑھنے سے دلوں کے زنگ دور ہو جایا کرتے ہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی شہباز لامکانی غوث الاعظم رضی اللہ عنہ سرکار کا ارشاد اپنے مریدوں کو عطا فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ دلوں کو جب زنگ لگ جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ قراءۃ القرآن، تم قرآن کثرت سے پڑھا کرو، اللہ اس کی برکت سے دلوں میں نورانیت کو پیدا کروا دیتا ہے اور زنگ کو دھو ڈالتا ہے قرآن کی تلاوت کرنا، زنگ کو دھو ڈالتا ہے قرآن کی تلاوت۔ اور دوسری بات فرمایا وہ ذکر الموت، اور اکثر اپنی موت کو یاد کرنے والے شخص کے دل میں اگر زنگ لگا ہوا ہو، وہ ذکر الموت، فرمایا وہ اپنی موت کو کثرت سے یاد کرے۔ یہ
کثرت سے یاد کرنے کی برکت سے اللہ اس کے قلب کے زنگ کو دور فرما دیتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے 12 ذوالحجہ کی صبح 545 سنہ ہجری جامع قادریہ بغداد کے صبح کے خطبے میں لوگوں کو بتایا کہ بے شک دلوں کو کیا لگ رہتا ہے، اور اس کے علاج میں پہلا علاج کیا تھا؟ فرمایا قراءۃ القرآن، فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس سے زنگ دور ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا علاج کیا تھا؟ فرمایا وذکر الموت، فرمایا اپنی موت کو، اپنی قبر و آخرت کو، قبر میں رہنے والی طویل زندگی کو، وہاں کے حساب و کتاب کو، میں کیا کر رہا ہوں اور ادھر کیا جواب دینا پڑے گا، فرمایا اس کو یاد کیا کر، اللہ تیرے قلب کے زنگ کو نور سے تبدیل کروا دے گا۔ اور تیسری بات فرمایا وحضور مجالس ذکر، وحضور مجالس ذکر، فرمایا جہاں اللہ رسول کا نام لیا جاتا ہے ان اجتماع میں شرکت کیا کرو، اس کی برکت سے بھی رب تمہارے قلوب کے زنگ کو دھوڑا دے گا۔ گویا علماء کی صحبت میں بیٹھو، علماء کی شان سے دین سیکھو، ان کی مجلس میں آنا ہی اتنی برکت ہے کہ ان کے پاس تم آؤ گے، اللہ کے پاس آنے کی برکت سے جو تمہارے قلوب کو زنگ لگا اللہ اس کو دھوڑا دیتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہے، فرمایا اے لوگوں، علماء کے واعظ سننے کو اپنے آپ میں لازم کر لو، علماء کے خطبات، ان کے دروس، ان کے واعظ و نصیحت کے سننے کو، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ اپنے مریدوں کو فرمایا کہ اپنے آپ میں کیا کر لو، فرمایا داوم، یہ جملے عمل کے سیغے کے ساتھ ارشاد فرمایا، فرمایا تو اپنے آپ میں لازم کر لے، تمام اپنے استقرار کے ساتھ ہمیشہ تیرا یہ اصول ہونا چاہیے کہ تو علماء کے بیانات سنے کر اس کی برکت سے، فرمایا ہوتا کیا ہے، فرمایا جو علماء کے وعظ میں اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیتے ہیں، فرمایا وہ حقیقت میں اندھے ہو جاتے ہیں، جب اندھے ہو جاتے ہیں پھر حلال حرام کے ان کے اندر تمیز، یہ بھی شیخ کا فرمان ہے، یہ ہمارے شیخ کی سیرت ہے، لوگوں کو کس طرح دین کی طرف رغبت دیا کرتے تھے۔ تو آج جو ابتدائی خطبہ آپ کا ہم نے اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کر دیا، کیا تھا؟ آپ نے فرمایا لوگوں تمہارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دلوں کو کیا لگتا ہے، دہرائیں کچھ نہیں ہوتا، کیا لگتا ہے، اور اس کا علاج کیا بتایا؟ 3 باتیں۔ نمبر 1 نمبر 1 قرآن کو تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں، اور نمبر 2 قبر و آخرت کو یاد کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں نے وہاں جواب کیا دینا ہے، مجھ سے سوالات کون سے ہونے ہیں، میں نے ان کے جوابات کی تیاری کتنی کر رکھی ہے، اور نمبر 3 کیا فرمایا؟ علماء ذیشان کی صحبت میں آؤ، ان لوگوں کی صحبت میں آؤ جو اللہ رسول کی طرف بلانے کے لیے بیٹھے ہیں، جو اللہ رسول کے ذکر کی محفلیں ہیں، فرمایا ادھر آؤ گے تو ان کاموں سے اللہ تمہارے دل میں جو سیاہی ہے اس کو نور سے تبدیل فرما دے گا۔ مزید شیخ نے ارشاد فرمایا القلب یسدا، فرمایا دل جب زنگ آلود ہو جاتا ہے، فَإِن تَدَارَكَهُ صَاحِبُهُ بِمَا وَصَفَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اپنے مریدوں کو جب کسی کا دل زنگ آلود ہو جائے، فَإِن تَدَارَكَهُ صَاحِبُهُ، وہ دل والا، کون؟ دل والا، اگر تو اس کا علاج کرنا ہے، اگر تو اس کا علاج کس طرح علاج کرنا ہے؟ بِمَا وَصَفَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح تمہارے نبی نے علاج عطا فرمایا ہے، جس کا ذکر ہم ابھی پیچھے پڑھ کے آ رہے تھے، حدیث سے بات تھی جو غوث اعظم اپنے مریدوں کو درس میں بیان کر رہے ہیں، یہ سرکار کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر تو جس کے قلب میں سیاہی آ گئی، اور آپ بات کے جب گناہ کرتا ہے کوئی شخص تو سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب گناہ در گناہ کرتا ہے تو سارا قلب سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب غوث اعظم بھی یہی فرما رہے ہیں، فَإِن تَدَارَكَ، جس طرح سرکار نے
قلب کی سیاہی کو دور کرنے کا، اپنے دل کے زنگ کو دھونے کا علاج عطا فرمایا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر تو کوئی اس طرح علاج کر لے تو بچ جائے گا، تو وہ بندہ قبر و آخرت کی ہلاکت سے بچ جائے گا، اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا، جہنم اور دوزخ میں جلنے سے بچ جائے گا، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائے گا۔ اور اگر کسی نے یہ علاج نہ کیا، اور اگر کسی شخص نے یہ علاج، تو پھر کیا ہوگا؟ وَإِن لَمْ تَقَلَ إِلَى السَّوَادِ، اگر وہ اپنا علاج نہیں کرے گا تو وَإِن لَمْ تَقَلَ إِلَى السَّوَادِ، تو فرماتے ہیں اس کا قلب جو ہے یہ سیاہی میں ڈوب جائے گا۔ اگر اس زنگلود دل کا علاج تلاوت کلام پاک، موت کو یاد کرنے اور علماء کی بات قدسیہ میں آنے جانے سے نہ کیا گیا، فرمایا إِن لَمْ تَقَلَ إِلَى السَّوَادِ، پھر تمہارا قلب، تمہارا دل سیاہی میں ڈوب جائے گا، دل تمہارا کالا ہو جائے گا، سیاہ ہو جائے گا۔ یا شیخ، جب دل سیاہ ہوتا ہے علامت کیا ہوتی ہے؟ ظاہر میں وہ بندہ کیا کرتا ہے کہ ہمیں سمجھ آئے کہ دل میں نورانیت ہے، یہ سیاہی چھا چکی ہے۔ شیخ فرماتے ہیں جب وہ سیاہ ہو جائے گا تو یسبت لبعدہ عن النور، اس کے قلب سے نور کو کھینچ لیا جاتا ہے، اب اس کے دل میں صرف سیاہی ہی سیاہی باقی ہوتی ہے۔ اس کے دل میں کیا باقی رہتا ہے؟ سکون آ رہا ہے کہ نہیں؟ پچھلے دو جمعے کو بڑا سکون ملتا رہا، ملا کہ نہیں؟ کیونکہ وہ تھی کرامات غوث اعظم، یہ ہے سیرت غوث اعظم۔ بھائیو، حقیقت مسلمہ ہے، ہم کھروں کرامتوں کا ذکر کر لیں، ان کو مان لیں، اگرچہ یہ ثواب کا کام ہے، لیکن اس ہستی کی محبت میں اس وقت تک کوئی مسلم سچا نہیں ہو سکتا جب تک کہ صاحب کرامت کی سیرت کے، ان کے طریقہ کے، ان کی سیرت کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ کبھی بھی اس صاحب کرامت کی محبت میں بندہ سچا ہو سکتا نہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ ضرور فضائل بیان کیا جائے، سنا جائے، لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ وہ عمل ہے۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ اگر عمل نہیں تو بندہ کسی کام کا نہیں، اگر عمل نہیں تو بندہ، میں نے شیخ کا ہی کسی جگہ فرمان پڑھا ہے، امام غزالی نے بھی غالباً ذکر کیا ہے، بغیر عمل کے علم کیا ہے؟ عام بندوں کی بات نہیں، اخص الخاص کی بات ہے، علماء کی بات۔ فرمایا بغیر عمل کے علم کیا ہے؟ آگے مثال دی خالد میں تھا کہ ہر ایک کو سمجھ آئے۔ فرمایا وہ ایسا مکان ہے جس کی چھتی نہ ہو۔ اب اس مکان کا کوئی فائدہ ہے؟ بتایا جائے مکان کس لیے بناتے ہیں؟ تاکہ موسم گرمی سردی سے کیا رہے۔ اب ایک مکان کی چھتی نہیں ہے، بارش ہوگی تو کوئی بچاؤ ہوا؟ ایک مکان کی چھتی نہیں ہے، گرمیوں کا موسم آیا دن دوپہر کے وقت بندہ اس مکان میں بیٹھ سکتا ہے؟ تو کیا مطلب نکلا؟ علم بھی بغیر عمل کے اس مکان جیسا ہے، تو پھر ہمارے جیسوں کی کیا حالت ہوگی؟ جن کے پاس سرے سے علم نہ ہو اور عمل کی طرف آنا ان کو اچھا ہی نہ لگتا ہو، وہ صرف فضیلت اور کھانے پکانے تک رہے، میرے بھائی یہ انسانیت کا معیار نہیں ہے۔ معیار یہ ہے جو غوث اعظم اپنے مرید کو خود میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا لوگوں دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، یہ تمہارے نبی کا فرمان ہے، اور اس کے علاج میں 3 باتیں حدیث کی روشنی میں عرض کی۔ اب میں نے آپ کو عرض کیا سرکار غوث پاک نے اپنے مریدوں کو خود میں ارشاد فرمایا تھا تلاوت قرآن، ذکر الموت و حضور مجالس ذکر، بندہ کثرت سے قرآن کو پڑھے اور کثرت کے ساتھ قبر آخرت کو یاد کرے اور علماء ذیشان کی مجلس میں اٹھتا رہتا رہے، اس کی برکت سے قلب کے جو زنگ ہیں اللہ ان کو نورانی پہ تبدیل فرما دیتا ہے۔ اور بہت سارے فرما رہے ہیں اگر اس طرح کسی نے علاج نہ کیا وَإِنَّ تَقَلَ إِلَى السَّوَادِ يَسْبَتُ الْحُبِّهِ، فرمایا اگر یہ نہ کیا تو دل سارا سیاہ ہو جاتا ہے،
دل سارا کیا ہو جاتا ہے؟ حالانکہ جب کلمہ پڑا تھا تو یہ نور علا نور تھا، گناہوں کی وجہ سے اب کیا ہو گیا؟ جب سیاہ ہوتا ہے لبعدہ عن النور، کیونکہ اللہ اس کو نورانیت سے دور کر دیتا ہے، وہ نورانیت قلب سے ختم، اب صرف کالت سیاہی منافقت باقی ہے، تو پھر علامت کیا ہے؟ یہ بات ہے سننے والی، اس طرح کہنے کو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، نہ آپ کچھ کہہ سکتے ہیں کہ کس کے قلب میں نورانیت ہے اور کس کے قلب میں سیاہی بھری ہوئی ہے، کیونکہ چہرے تو سبھی کے ایک دوسرے سے خوبصورت ہے، اللہ کی بارگاہ میں چہروں کو نہیں دیکھا جاتا، اللہ کی بارگاہ میں قلب کی صفائی اور چراغ کو دیکھا جاتا ہے۔ اب شریعت کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی علامت ذکر کر رہے ہیں کہ بندہ سننے کے بعد اس نتیجے میں جا پہنچتا ہے کہ اس بندے کے دل میں نورانیت بھری ہے یا سیاہ ہو چکا ہے۔ شاید اس کی علامت اپنے مریدوں کو دے رہے تھے۔ 545 سنہ ہجری 12 ذوالحجہ جمعۃ المبارک کا دن صبح کی نماز کے بعد جامعہ قالیہ بغداد میں شیخ نے اپنے مریدوں کو یہ درس دیا تھا جسے آج ہم اپنی مسجد میں کر رہے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی کس بات کی سمجھ کیا ہے؟ کہ کسی کے دل میں سیاہی ہے، گندگی ہے، خلاصت ہے، یا نور علی نور ہے، اخلاص سے پر ہے، تقوی و طہارت سے پر ہے، اس کی غوث اعظم نے کیا ارشاد فرمائی؟ علامت و نشانی کہ پتہ چلے دل کس کا کس کھاتے میں ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے اس نشانی اور علامت کو سننے کے بعد اپنے آپ پہ غور کرے، توجہ کرے، کہیں میں سیاہی کی طرف تو منتقل نہیں ہو چکا، اگر ہو چکا ہے تو علاج پہلے بتائیں، اس سیاہی کو دھونے کا علاج پہلے بتایا، پھر بندے کو چاہیے جس طرح غوث نے فرمایا فَإِن تَدَارَكَهُ صَاحِبُهُ بِمَا وَصَفَ النَّبِيُّ علیہ السلام، جس نے اس طرح دل کے زخم کا علاج کیا جس طرح سرکار نے فرمایا تو فرماتے ہیں رب نور سے بھر دیتا ہے، اور اگر اس طرح نہ کیا تو پھر ساری کالت ہی کالت رہتی ہے، اس کی نشانی فرمایا یسود لحبہ الدنیا والحرص على جمعها من غیر ورع لأن من تمكن من قلبه حب الدنیا زال ورعه فیجمعها من حلال و حرام۔ آپ نے فرمایا لو اس کی نشانی یہ ہے، اس کی علامت یہ ہے جس کے قلب میں نور ہے یا جس کے قلب میں سیاہی ہے، اس کی نشانی اور علامت بیان کی، فرمایا علامت یہ ہے کہ لحبہ الدنیا والحرص علی جمعها، فرمایا جس کے دل میں سیاہی پڑ جاتی ہے وہ دنیا کو جمع کرنے میں شروع ہو جاتا ہے، دنیا کا مال اکٹھا کرنا شروع کر دیتا ہے، کس اعتبار سے؟ فرمایا فَيَجْمَعُهَا مِنْ حَلَالٍ وَحَرَامٍ، فرمایا وہ مال اکٹھا کرتا ہے، وہ بدمعاش یہ نہیں دیکھتا کہ یہ حلال سے اکٹھا ہو رہا ہے او حرام یا حرام سے میں مال کو اکٹھا کر رہا ہوں، فرمایا جو صرف دنیا کے پیسوں کے پیچھے پڑ جائے، نہ حلال دیکھے نہ حرام دیکھے، نہ اپنا دیکھے نہ برائے دیکھے، فرمایا سمجھ لو اس بےایمان کے دل میں ساری منافقت ہے، اس بےایمان کے دل میں ساری سیاہی ہے، اس کے دل میں نورانیت کا نام و نشان ہے، یہ نشانی میں فرمایا وَزَالَ بَرْءُهُ، اور جب کسی کی یہ حالت ہو جائے وَزَالَ بَرْءُهُ، تقوی و طہارت اس سے کروڑوں میل دور چلا جاتا ہے، تقوی و طہارت اس بندے سے کروڑوں میل، کیسی بہترین نشانی عطا فرمائی۔ اب آپ میں سے کوئی ایسا بھائی بیٹھا ہے جس کو ابھی بھی سمجھ نہ آئی ہو کہ یار جب سیاہی ہو تو کیا ہوتا ہے، کیونکہ شیخ کا فرمان اور بندے کو سمجھنا ہے ناممکن بات، یہ پتہ ہے اسی بندے کی کلام ہے جس کی 11ویں کھانے میں ہم بڑے شوقین اور بڑا شوق رکھتے ہیں، 11ویں نہ بھی کہیں تو کچھ نہیں ہوتا، 11ویں نہ بھی کریں تو کچھ نہیں ہوتا، اگر شریعت کے مطابق عمل نہ کیا تو تباہی اور بربادی ہو جائے گی، اور پیر ایسے ہوتے ہیں
یہ ایک پیر کا کلام قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کو عرض کیا جا رہا ہے، اور یہ پوری دنیا کو ہم پیغام پہنچا رہے ہیں کہ اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والوں کے نزدیک، خواہ وہ حنفی ہوں، وہ مالکی ہوں، وہ حنبلی ہوں یا شافعی ہوں، کسی بھی نام کے پیروکار ہوں، ان کے نزدیک پیر ایسا ہوتا ہے جو خود بھی شریعت کا پیکر ہو، لوگوں کو دین اسلام کی تعلیم سکھاتا ہو۔ دیکھیں گے پیر ہی سکھاتا ہے، اور آج کے پیر اللہ معاف کرے بیوی اور شوہر میں جدائی ڈالنے کے نقش دیے جاتے ہیں۔ پیر کا ہے نا یہ کام، جن کو لوگ پیر کہتے ہیں، اسلام تو ان کو بدماش کہتا ہے، اسلام ان کو گنڈا کہتا ہے، اسلام ایسوں کو ڈاکو کہتا ہے۔ 5,000 روپے دے تو نقش دیں گے، فلاں کے ماں میں کیا ہو جائے گی؟ جدائی۔ کیا یہ 5,000 حلال؟ اب بولو تو صحیح، اتنے حلال دے دو، نقش دیں گے، فلاں کا کاروبار بند ہو جائے گا، حالانکہ اس بےایمان کے اپنے قدرت اور طاقت میں یہ نہیں کہ کسی کا کاروبار بند کر سکے، کیونکہ رزاق اللہ کی ذات ہے، لیکن ظاہری طور پر جس کام کے لیے نقش دیا روزی حلال کی حلال، تو شاید کیا فرما رہے ہیں؟ اور بھائیو پیر تو بڑی شان کے مالک ہوتے ہیں، پہلے بندہ مرید ہونے کے قابل تو بننا ہے، پہلے اس قدر تو ہو کہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے قابل ہو جائے۔ فرمایا پہلے تھے، تیرے اندر دنیا کس قدر گھر کر گئی ہے، اگر تو تجھے حلال اور حرام کی تمیز ہے، اگر تو تجھے اپنے اور پرائے کی تمیز ہے، اگر تو تجھے پتا ہے یہ طریقہ اسلام میں جائز ہے، یہ طریقہ حلال ہے اور یہ طریقہ حرام ہے، اور تو حلال کو اپناتا ہے حرام کو، فرمایا پھر سمجھ لے رب تیرے دل میں چراغ کو پیدا فرما رہا ہے، تیرے دل کی سیاہی دھلنا شروع ہو چکی ہے، اب آہستہ آہستہ جس طرح تو بڑھتا آئے گا اسلام کی طرف، رب اسی طرح تیرے دل کی نورانیت کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ یہ ابتدائی علامت آپ نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں سیاہی ہوتی ہے، جو منافقت سے فل ہوتا ہے، منافقت عملی مراد ہے یہاں، اور جس کے دل میں قالت ہی قالت ہوتی ہے، فرمایا وہ 24 گھنٹے پیسہ پیسہ بس پیسہ، وہ یہ نہیں دیکھتا حلال و حرام کہ یہ پیسہ حلال سے آ رہا ہے یا کتنی پیاری مثال ہے، مجھے تو بڑی سمجھ آئی، اور میں امید کرتا ہوں اللہ کی ذات پر میرے سامنے ان کو بھی سمجھ آ رہی ہوگی کہ جب قلب سیاہ ہو جاتا ہے تو اس کی نشانی کیا ہے، اس کی نشانی آئیے سمجھ کے دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، اگر کہیں تو پھر پڑھ دیتے ہیں، کیونکہ مقصود یہ نہیں کہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، مقصود ہے شیخ کے جو فرمان عالیشان قرآن و سنت کی روشنی میں آپ نے جو تفسیر بیان کی اس کو آپ کے مریدین تک پہنچایا جائے، ان فرمانوں کو آپ کے مریدین تک۔ الحمدللہ تمام اہل سنت کسی بھی امام کے پیروکار ہوں وہ غوث اعظم کے مرید ہی ہوتے ہیں۔ مرید کا معنی یہاں ہم نے لیا جو آپ سے محبت رکھتے ہیں، جو آپ سے الفت رکھتے ہیں۔ چاروں ائمہ امام شافعی، مالک، امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ، ان چاروں ائمہ کو ماننے والے کبھی بھی غوث اعظم کے خلاف کلام کرتے، ہمیشہ آپ کی محبت اور آپ کی شان پہ کلام کیا کرتے ہیں۔ اب یہ ہے نشانی، اب بندہ دیکھ لے آخر میں غوث اس جملے کے آخر میں ارشاد فرماتے ہیں یزول تمیزہ فی جمعہ، اس بندے سے تمیز ختم ہو جاتی ہے مال جمع کرنے میں کہ یہ حلال ہے یا یہ نشانی بیان کی ہے، صرف ایک نشانی ابتدائی عطا کی ہے اس خطبے میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے۔ بھائیو یہ تو ہم سے جس وقت خطبہ دیا جا رہا تھا یہ ہم سے تقریباً 950 سال پہلے دیا جا رہا تھا، اس وقت کے لوگوں کی حالت کو دیکھ کے غوث نے یہ جملہ بولا، آپ کی دنیا کی محبت جس قدر دلوں میں گھر کر گئی، 950 سال بعد سے عرض کر رہا ہوں، یہ 950 سال پہلے کا خطبہ ہے، اس وقت کے لوگوں کو غوث یہ فرما رہے ہیں اگر آج کے لوگوں کو ایسے شخص دیکھ لے نہ جانے ان کو کیا کہیں گے، جن کو سود آ جائے تو تب بھی کہتے ہیں ٹھیک،
رشوت کا کام ہے تو کہتے ہیں ٹھیک، کسی یتیم کا حق ہے تو کہتے ہیں ٹھیک، کسی مسکین کا حق ہے تو کہتے ہیں ٹھیک، کسی فقیر کا حق ہے تو کہتے ہیں ٹھیک، مسجد کے پیسے کھا گئے کہتے ہیں ٹھیک، مدرسے کے پیسے کھا گئے کہتے ہیں ٹھیک۔ ارے ملعونو، یہ دنیا تمہیں برباد کر دے گی، نہ دنیا کے رہوگے نہ قبر آخرت کے رہوگے۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ راضی ہو جائے تو صرف وہ پیسہ کھا سکتے ہو جس کو اسلام کی روشنی میں حلال طریقے سے خود کما کے رہتے ہو، وہ تمہارے لیے حلال ہے، کسی کا حق تم کھا سکتے۔ ہمارے زمانے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو میں نے ابھی ایک ہی سانس میں بول دیا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، غلط تو نہیں کر نامی نے ہم کسی کو کیا نہیں کرتے، نہ اسلام میں اجازت اتنی ہے کہ اس چیز کی طرف رہنمائی کر دو، اب جو بھی اس مرض میں مبتلا ہو اس کو خود سمجھ آ جائے گی، اس کو خود سمجھ آ جائے گی۔ احکام القرآن الجساس میں حدیث موجود ہے، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ کرسی ہمیں شخص بڑی دور سے آیا۔ آج کل نوجوانوں میں یہ مرض پھیلا ہوا ہے، مثال کا کس بات میں دلیل دے رہا ہوں، کسی کا نام لیتے تبلیغ کرنا اچھا نہیں، اس کے ناخن قدرے بڑے ہوئے۔ آج کل کے نوجوانوں کی طرح نہیں، جو تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی انسان ہے یا کوئی درندہ ہے، جس طرح کے ناخن آج کل رواج پڑ گیا ہے، قدرے بڑے ہوئے۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑی دور سے آیا تو سرکار نے اس کو وہ عزت اور رتبہ و مقام نہ دیا جو کہ اس کو ملنا چاہیے تھی۔ اس کے سفر کی وجہ سے جتنی دور سے وہ آیا تو وہ شخص نا دل ہی دل میں کہنے لگا، کس طرح کہنے لگا؟ تلفظ نہیں ادا کیے، دل ہی دل۔ عجیب بات ہے، اتنی دور سے آتے ہیں، وہ عزت نہیں ملتی جو ہمیں ملنی۔ سرکار جو بھی خطبہ دے رہے تھے، آپ نے اس کو موقوف کر کے ایک ارشاد فرما دیا، فرمایا مجھے سمجھ نہیں آتی لوگوں کی، مجھے سمجھ نہیں آتی، ناخن بڑے لڑکے آتے ہیں پھر کہتے ہیں وہ رتبہ نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر، حالانکہ اس نے تو دل میں ابھی سوچا ہی تھا۔ سرکار مدینہ نے فرمایا مجھے سمجھ نہیں آتی لوگوں کی، ناخن بڑھاتے آتے پھر کہتے ہیں وہ عزت نہیں ملتی جو ملنی۔ نوجوان بھائیوں اور نوجوان بہنیں، جہاں تک یہ میرا پیغام پہنچے کان کھول کے سنو، تم آج جس طرح کے رواج کو اپناتے ہوئے ناخن رکھتے ہو، ان ناخنوں درندوں کے ناخنوں میں کوئی بات نہیں ہے، بلکہ تم پیسوں سے مارکیٹ سے لا کے درندوں کی وضاحت پر بنے ہوئے ناخن خرید کے اپنے ناخنوں پہ چڑھاتے ہو۔ ذرا کبھی دل سے پوچھو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ایسے شخص سے سرکار محبت کرتے ہیں یا نفرت؟ یار کیسے مسلمان پیدا ہو؟ سرکار سے نفرت والے کام میں پیسہ اڑائے جا رہا ہے، یہ ہے مسلمان۔ پھر کہتے ہیں ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں ہے۔ اب بھائی پہلے محبت میں تو سمجھا ہو، عشق تو بڑا دور ہے، عشق تو بڑا اس زمانے میں جو محبت میں سچا ہوتا ہے وہ بھی بہت بڑا ولی کامل ہوتا ہے۔ ہم اپنے زمانے کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں، وہ بھی بہت بڑا ولی ہے کامل جو آپ کی محبت میں قرآن و سنت کی روشنی میں سچا ہو جائے۔ کہنے تک کی حد میں تو ہر بندہ ہی سچا ہے، وہ تو عشق میں بھی سچے کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ ہم اپنے مسلک کی کہانی سنا رہے ہیں، کسی اور کی طرف نہیں جا رہے، اپنے مسلک والے کہتے ہیں ہمارے جیسا عاشق کوئی نہیں۔ اور کبھی دل سے پوچھا ہے کتنا بڑا چھوٹا دعوت کھانا، عاشقوں کی نمازیں قضا ہوتی، عاشق حرام روزی کھایا کرتے، عاشق والدین کے سامنے بکا کرتے ہیں، عاشق آنے جانے والی چوکوں میں لڑکی ان کو دیکھا کرتے ہیں، عاشق فلمیں ڈرامے کھانے والے سنا کرتے ہیں، عاشق لوگوں سے زکات لے کے غریبوں کے نام پہ خود کھا لیا کرتے ہیں، عاشق وقت کے مال کو اپنا مال سمجھ کے حرام کر جانے والوں عاشق یہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو کہا ہم دین کا کام کرتے ہیں، ہم اس میں یہ پیسے کرتے ہیں، وہ خندے اور بدماش ان پیسوں کو اپنے
اپنے ذاتی کام پہ لگا دیتے ہیں. کیا یہ عاشقوں کا کام ہے یا فاسقین کا کام ہے؟ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو. پتہ بھی ہے کہ ہمارا جیسا فاسق کوئی نہیں، پھر بھانگتے کچھ ہے ایسا جملے بولنے کہ جس تک شاید ساری زندگی میں یہ پہنچ ہی نہیں سکتے. پہلے محبت میں تو بندہ سچا ہو گیا دکھا، چہرہ دیکھو تو یہودیوں جیسا. بخاری کے حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا داڑھیوں کو معاف لے گا، فرمایا داڑھیوں کو بڑھنے دو، داڑھیوں کو بڑھنے دو. فرمایا میرے دشمن یہودیوں کی مخالفت کرو، کیونکہ یہودی داڑھی منڈاتے ہیں، کتراتے ہیں، ختم کرتے ہیں. آج داڑھی کے ساتھ بھی بدماشی کی جا رہی ہے. کسی بدماش کو دیکھو اس نے یہاں سے یوں داڑھی رکھی ہے، جس طرح اس کے ابے کی شریعت ہو، جس طرح جی میں آتا ہے داڑھی کی کٹنگ کرائی آ رہی. سمجھ نہیں آتی کہ مسلمان ہے یا کیا بلا ہے. جس نبی علیہ السلام کے ساتھ میں تم ایمان رکھتے ہو، سرکار کا حکم کچھ ہے، تم داڑھی کو مذاق سمجھے ہوئے ہو. چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو یہاں سے لے کر یہاں تک اس طرح یہ ایک رواج ہے اور ادھر تھوڑی سی ہے، یہ داڑھی سے مذاق ہے کہ نہیں؟ دوسرا رواج ادھر بھی اس طرح، نیچے بھی اس طرح. شاید 1 انچ کے چوتھے حصے میں یہاں سے لے کر یہاں تک داڑھی رکھی ہے، چوڑائی میں 1 انچ کے چوتھے حصے میں. شاید یہ داڑھی کا مذاق ہے کہ نہیں؟ داڑھی کیا ہے؟ سرکار کی سنت مبارکہ ہے. تمام نبیوں نے چہرے پہ سجائی ہے. تمام صحابہ و اہل بیت کے جتنے مرد تھے صاحب نے چہروں پہ، پوری دنیا کے ولیوں نے چہروں پہ. تو جو ایسی سرکار کی سنت کی توہین کرے وہ سمجھے کہ اس پہ کفر کا فتویٰ ہوگا یا نہیں ہوگا. دنیا میں آ کے بدماشیاں کرتے ہیں اللہ رسول کی شریعت کے ساتھ. تماشا بنایا ہوا شریعت کو چھوڑ دو. غوث اعظم کا نام لینا، بڑے ٹھیکیدار آئے تم غوث اعظم کے 11ویں پکانے اٹھانے تک ٹھیکہ تم نے محدود رکھ دیا ہے. غوث اعظم کی سیرت میں عمل کرنے پہ تمہیں بخار چڑھ جاتا ہے. کوئی غوث اعظم کی سیرت بیان کرے تمہیں وہ بندہ یہ اچھا نہیں لگتا کہ یہ میرا سخت بندہ ہے، کہ یوں کہتا ہے، یہ کیا کہتا ہے. وہ اپنے گھر سے نہیں، وہ شیخ عبد القادر جیلانی کو فرمان جاری کر رہا ہوتا ہے. اگر شیخ سے سچی محبت ہے تو پھر شیخ کی سیرت پہ عمل کیوں نہیں ہے؟ کیا بتایا شیخ عبد القادر جیلانی نے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ فرمایا لوگوں جس کا دل سیاہ ہو جائے علامت یہ ہے حلال حرام کی تمیز. ایک دوسری ذکر کی ہے مال کے اعتبار سے حلال حرام کی کیا ہو جاتی ہے. اب اس کو ابھی کسی کو اب آگے لاگو کرتے، جب دل سیاہ ہو جائے تو اس کو نہیں سمجھ آتی میں گناہ کر رہا ہوں یا ثواب کا کام کر رہا ہوں، کیونکہ حلال و حرام کی کیا ہو جاتی ہے، تمیز ہی اس سے اٹھ جاتی ہے. کس سے؟ بول لے تو صحیح. جس کے دل میں سیاہی ہوتی ہے، اونچی بولے، جس کے دل میں اس سے حلال اور حرام کی تمیز. اب ہر بندہ سوچے 24 گھنٹوں میں کتنے حلال کام کرتا ہوں اور کتنے حرام کام کرتا ہوں. اگر تو تمیز باقی ہے تو سبحان اللہ مبارک بات کا مستحق ہے. اگر تو یہی ہے نہیں ہماری تو مجبوری ہے. اللہ رسول کے سامنے کون سا حضور آتا ہے؟ نہیں وہ اگر ہم یہ نہ کریں تو فلاں رشتہ دار ناراض ہو جائے، اگر یوں نہ کریں تو فلاں دوست ناراض ہو جائے. بھائی کبھی اپنے آپ سے تو نے پوچھا ہے رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے رب رسول ناراض ہو رہے، کبھی پوچھا ہے اپنے آپ سے؟ دوستوں کو راضی کرنے کے لیے رب رسول کو ناراض کیا جا رہا ہے، کبھی اپنے آپ سے پوچھا ہے کہ میں انسان ہوں یا حیوان؟ آپ ہی بتا دیں. ایک کام کے کرنے میں دنیا میں ہمارے جتنے رشتہ دار سب سے قریبی رشتہ دار والدین وہ راضی ہوتے ہیں، اور اسی کام کے کرنے میں اللہ اور اس کا رسول کیا ہوتے ہیں؟ ذرا پوچھ کے ایمان سے بتائیے گا کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رسول کو ناراض کرنا چاہیے یا والدین کی یہ بات نہ مانی جائے؟ بھائی والدین کی بات نہیں مانی جائے گی. والدین اپنی جگہ مسلم، لیکن جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے خلاف کہیں ہمیں سرکار کو عاجز ہے والدین کی بات نہیں ماننی. قال النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم لا طاعۃ لأحد فی
معصیت اللہ ورسولہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کا مقال الاسلام فرمایا قیامت میں کسی کی بات تو مجھے نہیں ماننی اس وقت جب اس کی ماننے میں اللہ رسول کی نافرمانی لازم آتی ہو. اللہ رسول کی کیا لازم آتی ہو؟ شیخ نے بھی یہی علامت پیش کروائی ہے کہ جو حلال حرام کی تمیز کرتا ہے اس کو مبارک ہو، اس کے قلب میں ایمان کا نور پھول ہے. اور جس میں حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے وہ اپنا علاج کرے. وہ اپنا کس طرح بما وصف النبی علیہ السلام، جس طرح دل کی سیاہی کے علاج کے بارے میں سرکار کا ارشاد آیا ہے. سرکار کا جو بات میں ہے وہ سن رہے، ابتدا میں تو سن چکے. سرکار کے دل کی سیاہی کو دھونے کے لیے علاج میں غوث اعظم نے اپنے مریدوں کو کتنی باتیں ارشاد فرمائی تھی؟ 3، جن کو آپ سن چکے. پہلے والے آباد تلاوت القرآن، سب سے پہلے فرمایا تمہارے نبی نے علاج دیا قرآن کو سمجھو، اس کی تلاوت کرو، اس پر عمل کرو، اس کی برکت سے تمہارے قلوب کا زنگ اللہ نور میں تبدیل کروا دے گا. اور دوسری بات علاج میں کیا عطا ہوتا ہے؟ وذکر الموت. فرمایا اپنی قبر و آخرت کی زندگی پر غور کر، اس کو بار بار سوچ کہ میں جو آج نماز قضا کر رہا ہوں، موت کا ذکر یہ ہے، میں جو آج نماز قضا کر رہا ہوں اپنے آپ کو سمجھا کہ قبر میں جا کے رب کو کیا جواب دوں گا. تو بندہ کہتی قبر میں تو نماز کا سوال ہی نہیں ہوتا. ممکن ہے کوئی یہ جملہ بول دے. 3 سوال ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تمام شریعت کی کتابوں میں آئے. ان 3 سوالوں کا جواب وہی دے گا جو یہاں شریعت کے مطابق چلتا گیا ہے. آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے؟ کسی مفتی سے اس بات کی تصدیق کرا جا سکتا. 3 سوالوں کا جواب آئے گا ہی اس کو جس نے یہاں رب کی اتباع میں زندگی بسر کی ہوگی. دوسرے کو تو کہے گا ہے لا ادری، ہے افسوس، ہے افسوس، لا ادری، میں تو جانتا نہیں تم کیا پوچھ رہے ہو، میں نے کیا کہنا ہے. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. پھر وہ یہی کہے جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا ڈالا وہ یہی کہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. سورہ 88 آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتا ہے محبوب آپ نے اس کو دیکھا ہے من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا. جس طرح وہ گندی سے گندی خواہش کھا لیتا ہے، یہ فاسق کو بھاجے اسی کی اتباع میں. وَأَدَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، باوجود علم کہ اللہ نے ایسے لوگوں کو گمراہ فرما رکھا ہے. ایسے لوگوں کو، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ پاک وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، بہرحال وہ جو اللہ کی جناب میں جانے سے ڈرتا رہا، خوف کرتا رہا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی گندی خواہشات کو وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی گندی خواہشات کو ہمیشہ دبا کے رکھا، سبا کر کے رکھا، کسی ایسی خواہش کا عمل نہ کیا جو شریعت کے خلاف ہو. اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے نفوس قدسیہ کے لیے ہم نے جنت کو ٹھکانہ بنایا ہوا ہے. یہ قرآن ہے. پہلی آیت بھی قرآن کی ہے، یہ بھی آیت قرآن کی ہے. بندہ سوچے تو صحیح کہ میں کیا کر رہا ہوں اور اسلام مجھے کیا کہہ رہا ہے، میں کس راستے پہ ہوں اور اسلام نے مجھے کس راستے پہ چلنے کے بارے میں حکم عطا کر رکھے ہیں. ہر شخص اس زمانے میں اتنا علم رکھتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے یہ حلال ہے کام اور یہ اب خود بخود بڑھتا جائے حرام میں. تو پھر قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو اپنے دل کے بارے میں کیا خیال رکھنا چاہیے کہ میرے دل میں کیا پیدا ہو چکی ہے. بولو نہیں. دیکھو تمہارے پیر کا فرمان سامنے رکھنا، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا فرمان. چلو میں اپنے گھر سے کہتا تو ممکن تھا کہ غلط کہہ رہا. ایک تو اتنے بڑے شیخ کا فرمان، دوسرا شیخ بھی لوگوں کو کہہ رہے ہیں، گھر سے نہیں کہہ رہا، کہہ رہے تمہارے نبی کا یہی فرمان ہے، تمہارے آقا کا یہی فرمان ہے، نشان ہے.
اب میرے بھائیوں شیخ کی محبت میں کم از کم آج کے نظریہ لے کے اٹھو یہاں سے کہ انشاءاللہ اس سیاہی کا علاج کریں گے اور اس طرح کریں گے جس طرح سرکار نے اس کا علاج عطا فرمایا ہے. اور جب علاج کرو گے تو انشاءاللہ پوری دنیا، شیخ نے اسی خطبے کے آخر میں فرمایا جب بندہ علاج کر کے ختم ہو جاتا ہے، جب بندہ علاج کر کے ختم ہو جاتا ہے، فرمایا پوری دنیا کتنے لوگ آ جائیں، فرمایا سر سے لے کر پاؤں تک ایڑی اور سر کا زور لگا دے. غوث اعظم نے اپنے مریدوں کو اسی خطبے میں آخر میں ارشاد فرمایا، فرمایا وہ بندہ کبھی بھی خلاف شرع کام نہیں کرتا جو علاج میں عطا ہو جاتا ہے، جو اس علاج کرنے میں کامیاب ہو گیا. فرمایا اب ایک تو دوست نہیں، 4-5 نہیں، 10-20 نہیں، 2-4 رشتے دار نہیں، ہزاروں نہیں، خیموں نہیں، فرمایا پوری دنیا بھی اپنے پورے جسم کا زور لگا لے، جو علاج صحیح کر لیتا ہے پھر وہ رب کی نافرمانی کبھی کرتا. اور غوث اعظم فرماتے ہیں ایسے ہی شخص کو فرمایا فَيَتُوبَ لِلرُّحَمَاء کہ ایسے لوگوں پر جو اللہ کی شریعت کے مطابق چلے، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں، خوشخبریاں ہی. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے اسی خطبے میں، کیونکہ ہم نے جو آپ کا خطبہ شروع کیا ہے، اگر ہم اس کو لفظ بلد آپ کے سامنے رکھیں تو میرے خیال میں اس کے لیے کم از کم ہمیں 1.5 سے 2 ماہ درکار ہے جمعے کے اعتبار سے کہ ہر جمعہ ہم آپ کو پڑھائیں. یہ ایک خطبہ ہے شیخ کا، اور وہ بھی ہم اپنے ناقص علم کے اعتبار سے عرض کر رہے ہیں. اتم علم والا ہو تو بھلے زندگی ہی اسی خطبے پہ گزارتے ہیں، ہم تو اپنے ناقص کمی علم کی وجہ سے یہ جملے عرض کر رہے ہیں. غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے آگے چل کے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا دع عمرکم فی اکلوا واکلنا وشربوا وشربنا ولبسوا ولبسنا وجمعوا وجمعنا. فرمایا تم کب تک اپنی عمر کو ضائع کرو گے اس کام میں؟ کیا فرمایا غوث اعظم؟ کب تک اپنی عمر کو، زندگی اور حیاتی کو ضائع کرو گے اس، وہ کام کیا ہے؟ قربان جاؤں، ولی ہو تو ایسا ہو، پیر ہو تو ایسا ہو جو کلام فرمایا جب سنیں گے نا، مانے یا نہ مانے دل اس کا گواہی ضرور دے گا کہ واقعی اس طرح ہو رہا ہے، واقعی اس طرح. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دع عمرکم، تم نے اپنی عمر اسی کام میں ضائع کیا. ان کو فرما رہے جو آج سے 950 سال پہلے 12 ذوالحجہ کا دن تھا، جمعہ المبارک تھا، صبح کی نماز کا ٹائم تھا، نماز کے بعد کا ٹائم تھا، بغداد شریف تھا، جامعہ قادریہ تھا، اور خطبہ دینے پہ غوث اعظم بیٹھا ہوا تھا. آگے آپ کے مرید سن رہے تھے، آپ فرما رہے تھے دع عمرکم، کب تک اپنی عمر اس کام میں ضائع کرتے جاؤ گے؟ کس کام میں؟ فرمایا فی اکلوا واکلنا کہ ہم یہ کھاتے ہیں اور وہ تو وہ کھاتا ہے، ہمارے پاس کھانے کو یہ ہے، ان کے پاس یہ اور یہ کھانے کو ہوتا ہے. فرمایا وشاربوا وشربنا، اور تم کب تک اپنی عمر کو ضائع کرو گے؟ وہ یہ پیتے ہیں، ابھی تک ہم یہ پی سکتے، ان کے پاس یہ بھی پینے کی ہے، وہ چیز بھی پینے کی ہے، یہ بھی پینے کی ہے، اور ہم نے ابھی تک وہ چیزیں پی کب تک؟ فرمایا اس وَلَبِسُوا وَلَبِسْنَا، اس نے اس درجے کا سوٹ پہنا ہوا ہے، اس درجے کی سواری پہ سوار ہے، اس طرح کے اس کے جوتے ہیں، اس طرح کا اس کا موبائل ہے، اور تو سوچتا ہے میرے پاس ابھی ایسا سوٹ نہیں، ایسا میرے پاس جوتے نہیں، ایسی گاڑی نہیں، ایسا مکان نہیں. غوث فرماتے ہیں اے میرے مریدوں، کب تک ان کاموں میں زندگی کو برباد کرتے رہو گے؟ کون فرما رہے ہیں؟ کن سے فرما رہے ہیں؟ عیسائیوں سے، یہودیوں سے، مشرکین سے،
بھائی مسلمانوں سے فرما رہے ہیں، فرمایا کہ کس گندی رسم کی طرف تم منتقل ہو چکے ہو کہ فلاں کی یہ گاڑی ہے، میرے پاس ابھی یہ نہیں، جا کے ڈاکہ مارے گا، چوری کرے گا، بینک لوٹے گا، یتیموں کا حق کھائے گا، فقراء و مسکین کا حق مارے گا، مساجد مدارس اور وقت کے مال کھائے گا، تب جا کے اس طرح کی گاڑی لے گا، کیونکہ اپنے پاس ہے اور بیٹھا ہے اسی بات میں، وہ اسلام کی گاڑی میں جاتے ہیں، ہم کیوں کہتے ہیں اس کے پاس کہاں ہے، ہم شیطان بھی ابھی کر رہے ہیں۔ فرمایا کب تک ان کاموں میں اپنی عمر برباد کرو گے؟ فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ۔ ہو سے باپ نے فرمایا اے لوگو اللہ سے اور وہ کرو جس کا حکم تمہارا رب تمہیں دیتا ہے، اور وہ کام کرو جس کا حکم تمہارا رب تمہیں دیتا ہے۔ سرکار ہو سے باپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَاسْتَعِنُوا مِنْهُ قَبْلَ لِقَائِهِ، اے لوگوں اپنے رب سے حیا کرو اس کی جناب میں جانے سے پہلے، قَبْلَ لِقَائِهِ اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے پہلے اپنے رب سے کیا کرو؟ حیا کرو، حیا کرو۔ حیا کیا ہے؟ غوث فرماتے ہیں جس کام کے کرنے کا تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے اس کو کر ڈالو، اور جس کام کے کرنے سے تمہارا رب تمہیں روکتا ہے اس سے رک جاؤ، اس کام سے۔ فرمایا یہ اللہ سے بندے کا حیا ہے۔ کب کہیں گے کہ یہ اللہ سے حیا کرتا ہے؟ جس کے گھر میں ٹیلی ویژن، پھر اس پہ فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، گلی اور ناچے، یہود و نصارہ کا نصاب اس میڈیا کے ذریعے اس کے بچوں کو زہر کی صورت میں پلایا جاتا ہو، کہیں گے یہ بندہ حیا کرتا ہے اس سے؟ بولو تو صحیح۔ جب میں غلط بات کہوں یا جھوٹ کہوں آپ کو کھڑے ہو کے فوراً مجھے ڈانٹ دینے کی میری طرف سے اجازت ہے، اور میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے ایک غلط بات سے سمجھایا ہے، روکا ہے، کیونکہ میں انسان ممکن ہے بھول جاؤں۔ اگر صحیح بات ہو تو کم از کم اتنا تو ساتھ دیا کریں، جہاں بولنے کا وقت ہے بول تو بنا کریں۔ کون فرما رہا ہے؟ اپنے رب سے حیا کرو، قبل لقائہ اپنے رب سے ملنے سے، یعنی جب قیامت کے دن جاؤ گے، اب جب کوئی اللہ نے بھیج دیا ہم حیا کریں گے تو اللہ نے واپسی بھیجے گا؟ کسی صورت میں نہیں آؤ گے۔ فرمایا اب حیا کرو، اور حیا کیا ہے؟ جس کے کرنے کا آرڈر ہے اس کو کر ڈالو، جو مرتا ہے اس کو مارو، آپ کے شریعت پہ چلنے سے کوئی مرتا ہے اس کو مارو، اور جس کام سے اللہ رسول نے روک دیا ہے اسے رک جاؤ۔ آپ کے رکنے میں کوئی ناراض ہوتا ہے تو اس کو ناراض کر ڈالو، اس کو ناراض کچھ نہیں ہوتا۔ قبر میں اللہ رسول کا ساتھ ہونا ہے، لوگوں نے ہمیں ساتھ نہیں دینا، تو لوگوں کی خاطر کیوں ہم رب رسول کو ناراض کر کے جائیں؟ اس سے بہتر بندہ ویسے ہی مر جائے۔ رب رسول کو ناراض نہ کرو۔ اب سوچو، اپنے آپ سے پوچھو، ہم اپنے رب سے کتنا حیا کرتے ہیں؟ 5 وقت کی نماز پڑھنے والا اللہ سے حیا کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اس کا حکم ہے۔ پوچھو اپنے آپ سے کتنی نمازیں ادا کرتے ہیں؟ کرتے ہیں تو ان حیاؤں میں سے ایک حیا ہے، کیونکہ اس کا حکم ہے نا کہ اس کو کرو۔ فرض کے بغیر گزارا ہوتا اور اس کی جھوٹی عقل کہتے نہیں دکان بند کرے گا تو گاہک نکل جائے گی۔ اللہ قرآن سے پوچھ، قرآن سے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب نماز کے لیے ندا دی جائے، جب نماز کے لیے ندا دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم جلدی کرو نماز پڑھنے کی طرف، تم جلدی کرو۔ وذروا البیع، یہ دنیا کے کاروبار چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر نماز کی ندا کو سننے کے بعد تم نے یہ سب کچھ چھوڑ کے نماز کی طرف آ گئے، رب فرماتے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ سب کچھ چھوڑ کے نماز کی طرف آنا یہ تمہارے لیے بہت ہی اچھا ہے، یہ تمہارے لیے بہت ہی
पूछ तो सही अपने आप से, मैं क्या करता हूँ, कुरान मुझे क्या कह रहा है, मैं किस रास्ते पे चल रहा हूँ, कुरान मुझे किस रास्ते पे चलने का हुक्म दे रहा है। आगे बैठा नहीं, मैंने दुकान बंद की, दुकान निकल गई, दुकान खोली हुई हो तो मिलती है या रोजी देने वाला अल्लाह है? जब अल्लाह है तो दुकान को इस तरह खोल जिस तरह शरीयत खोलने की इजाजत होती है। जब रोजी तो तेरा कीदा है तो रोजी कौन देता है? कुरान का 12वां पारा इसी आयत से शुरू होता है। अल्लाह फरमा रहे जमीन पे जितने भी जानदार चलते हैं सबको रोजी मैं रब ही अदा करता हूँ। तो मालूम हुआ रोजी रब देता है। तो तेरी अगर कह रही नहीं दुकान खुली होगी तो रोजी मिलेगी, अपने आप से उस नफ्स अमारा से उस गंदी बात के हुक्म करने में नफ्स से पूछ, अरे बदमाश नफ्स अमारा, मैं तेरी बात मान के नमाज के टाइम पे दुकान बंद करूं, तू मुझे कहता है कि रोजी में कमी आ जाएगी, बता इस वक्त बंद ना करके मैंने अल्लाह की नाफरमानी की है कि नहीं? बोलो तो सही। ऐ नफ्स अमारा, अगर मैं रब की नाफरमानी करूं तो तू मुझे झूठी ख्वाहिश दिलाता है कि वो रोजी देगा, अगर मैं उसकी बात मान के चला जाऊं तो मेरी रोजी में बरकतें अता फरमा देगा। नाफरमानी में रोजी इसको अक्ल कह रही है मिलेगी, अगर उसी रब की मान ले तो रोजी में बरकत देगा कि नहीं देगा? वो चाहे तो दुकान भी खुली रहे, कोई बात आई ना, वो मालिक जो है हर चीज का। मेरे भाई दुकान खोलने से नहीं, हाँ उस वक्त दुकान खोल जब शरीयत खोलने की इजाजत देती है, उस वक्त दुनिया के काम कर हलाल रोजी कमाने की नियत से जब इस्लाम कमाने की इजाजत देता है। ये नो टाइम नमाज को वो कि मैं तो हलाल रोजी कमा, फिर आगे से जुर्रत करते हैं हलाल रोजी कमाना भी है इबादत। किसके लिए है इबादत? कभी ये भी पूछा है शरीयत से? 24 घंटे अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, हलाल रोजी कमाने वाला इबादत में लगा। हलाल रोजी कमाना इतनी बड़ी इबादत नहीं जितना 5 वक्त की नमाज पढ़ना बड़ी इबादत है अपने हुक्म के एतबार से। और इस्लाम में पहले जो जरूरी इबादत है उनको बजा लाना जरूरी होता है, यानी पहले फराइज, फिर वाजिबात, फिर सुन्नत मुअक्कदात, फिर नफिल और मुस्तहब्बात की तरफ आया जाता है। इस्लाम का उसूल ये है, तू किस उसूल पे जिंदगी उड़ा? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ बंदो, ऐ मेरे मुरीदो, हर हाल में अपने आप पर रसूलुल्लाह की शरीयत को लागू कर लो। हर हाल में अपने आप पे रसूलुल्लाह की शरीयत को लागू करो। फरमाया जब तुम हर हाल में अल्लाह के रसूल की शरीयत को लागू कर दोगे, फिर रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन? बहुत बड़ी बात की है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। फरमाया जो तू हर एतबार से रसूल कायनात की किस पे चलता है? शरीयत पे चलता है। फरमाया उस वक्त तेरा नबी तुझसे हद से ज्यादा खुशी महसूस करता है। कितनी बड़ी बात की है, ईमान को ठंडक पहुंचाने वाली बात इरशाद फरमाई है। फरमाया जब बंदा शरीयत पे चलता है फिर रसूलुल्लाह कहते हैं कि ऐ मेरे मुक्तदी, ऐ मेरे उम्मती, तूने मेरी शरीयत पे चलते मुझे ठंडक पहुंचाई है, मुझे तेरे शरीयत पे चलने की वजह से हद से ज्यादा खुशी महसूस होती है। और फरमाया जब सरकार के जुमला बोल देते हैं कि हर हाल में सरकार इस बंदे की हिफाजत करवाते हैं, फिर सरकार इसको सिरात मुस्तकीम से किसी दूसरी तरफ जाने नहीं देते, लेकिन गौस फरमाते पहले ये इस्तेदाद पैदा कर कि सरकार कहे तूने मुझे खुश कर दिया है, तुमने मुझे। और कब सरकार खुश होते हैं? जब बंदा सरकार की शरीयत पे चलने का क्या माना है? रसूल कायनात के हर हुक्म को मानना,
यही माना है शरीयत पे चलने का। आपने जो अहदीस मुबारका में हमें बताया निसाब जिंदगी, उसको मानना इसी को कहते हैं शरीयत पे। मैं आपको खाली मिसाल देके समझाऊं कि रसूलुल्लाह खुश क्यों होते हैं। अब दुनिया से मैं आपको मिसाल दूं, जब ये बात समझ ली कि शरीयत पे चलना क्या है, सरकार के हर हुक्म को मान लेना, उस पर अमल करना। दुनिया में किसी शख्स का कोई बेटा हो, वो बाप की हर जायज बात को मानता चला जाए, मानता चला जाए, मानता चला जाए, बाप अपने उस बेटे से खुश होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वो यही समझे, देखो यार ये कितना मेरा फर्मा बरदार है कि मेरी हर जायज बात को मानता है, मेरी हर जायज बात को मानता है। तो शरीयत पे चलना क्या है? रसूलुल्लाह के हर हुक्म को मान। वालिद कितना मैंने जायज बात की निस्बत की, यहाँ जरूरत ही नहीं, यहाँ सब कुछ ही जायज है। जिसके करने का फरमा दिया वो करना जायज है, जिससे रुकने का फरमा दिया उससे रुकना फर्ज हो जाता है। इसलिए आज का रहा गौर से बात ने जो जुमला इरशाद फरमाया वो दुनिया की मिसाल से भी समझ में आता है। जब बंदा दुनिया में किसी की फरमाबरदारी जायज उमूर में करे तो वो बंदे से क्या हो जाता है। और जब सरकार मदीना की शरीयत पे चले तो मतलब है आपके हर हुक्म को इसने मान लिया, तो फिर सरकार खुश होंगे कि नहीं होंगे? सरकार यूं खुश होते हैं। अगर कोई चाहता है ना मुझसे मेरा नबी और इस्लाम खुश हो जाए तो उसका तरीका बहुत से आज़म ने हमें अता फरमा दिया है। फरमा तुम रसूलुल्लाह के बताए हुए तरीके पे चलो, सरकार तुमसे इतना खुश होते हैं, इतना जिसकी कोई हद नहीं। और जब तुम ये ताकत पैदा कर लेते हो फिर हर वक्त सरकार खुद तुम्हें सिरात मुस्तकीम पे चलने का जिम्मेदार फरमा देते हैं। फिर चलते तुम हो, चलाते सरकार है, बोलते तुम हो, बुलाते सरकार है, देखते तुम हो, देखने की कुव्वत सरकार अता फरमा देते हैं। कान तुम्हारे होते हैं, ताकत सरकार की तरफ से होती है, और सरकार ये सब कुछ रब की अता से तुम्हें अता कर देते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह जल्ल मजदू हम सबको कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपने असलाफ के फरमाए आलिशान को सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी करीम अलैहि सलातो व तस्लीम।